PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کبھی دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں PIA نے نہ صرف قومی بلکہ انٹرنیشنل سطح پر شہرت حاصل کی۔ ایک وقت تھا جب دبئی کے حکمرانوں نے ایمریٹس ایئر لائنز کے قیام کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز سے مدد طلب کی تھی، اور آج یہ وقت ہے کہ PIA اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور مالی مدد کی محتاج ہے۔ یہ وہی ایئر لائنز ہے جس کی بنیاد 29 اکتوبر 1946 کو مرزا احمد صفوانی اور ادم جی حاجی داؤد نے رکھی۔ اس کا نام پہلے اورینٹ ایئر ویز تھا اور یہ کلکتہ ہندوستان میں قائم کی گئی تھی۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد اس کی کارروائیاں پاکستان منتقل کر دی گئی اور 1955 میں اس کا نام PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز رکھ دیا گیا۔ PIA نے ایک ایسی عالمی شہرت حاصل کی جب امریکہ کے فرسٹ لیڈی نے اس کے کپتان کو گلے لگا کر تعریف کی اور ایسے ورڈز کہے کہ یہ ایئر لائنز آگے جا کر بہت سکسیسفل ہونے والی ہے۔ PIA کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ دیگر انٹرنیشنل ایئر لائنز اپنے عملے کی تربیت کے لیے اس کی تربیتی مرکز کا رخ کرتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ PIA کی کامیابیاں اتنی زیادہ تھی کہ انہیں شمار کرنا مشکل ہے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ پچھلے 30 سالوں سے یہ ایئر لائنز مسلسل خسارے میں جا رہی ہے۔ آج اسے صرف $1 میں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اماؤنٹ تقریباً ایمریٹس ایئر لائنز کی صرف 2 دن کی کمائی کے برابر ہے۔ PIA ابتدا سے ہی ترقی کی راہ پر گامزن رہی۔ یہ ایشیا کی پہلی ایئر لائنز تھی جس نے لاک ہیڈ سپر کانسلیشن طیارے استعمال کیے اور جیٹ کرافٹ کا استعمال کرنے والی دوسری ایئر لائنز بن گئی۔ 1962 میں امریکہ کے فرسٹ لیڈی جیکلین کینیڈی نے پاکستان دورے کے بعد واپسی کے لیے PIA کا انتخاب کیا۔ جب ان کی یہ فلائٹ لندن ایئرپورٹ پر پہنچی تو انہوں نے PIA کے طیارے کے کیپٹن کو گلے لگایا اور ان کے الفاظ نے نہ صرف PIA نہیں بلکہ پاکستان کو دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ پیش کیا۔ 1962 کی دہائی میں PIA کے عملے کی پیشہ ورانہ مہارت اور فضائی میزبانوں کی خدمت بین الاقوامی سطح پر مشہور تھی۔ اسی کے ساتھ PIA نے جدید انتظامات کیے جن میں ایشیا میں پہلی بار بوئنگ جیٹ طیارہ متعارف کروایا۔ اس وقت PIA نہ صرف منافع بخش ایئر لائنز تھی بلکہ ایک معیار ساز ادارے کے طور پر بھی جانی جاتی تھی۔ PIA کے زوال کا آغاز 1970 کی دہائی میں ہوا جب سیاسی مداخلت، نااہل انتظامیہ اور غلط فیصلوں نے PIA کو مشکلات میں ڈال دیا۔ 1971 کی پاک بہار جنگ کے بعد PIA کو شدید نقصان پہنچا۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے PIA کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ اس کے بعد غیر ضروری سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کی گئی اور ماہرین کی جگہ سیاسی تعلقات رکھنے والے افراد کو اہم عہدے دیے گئے۔ 1980 کی دہائی میں PIA نے ایمریٹس ایئر لائنز کے قیام کے لیے اپنے 2 طیارے اور عملہ دبئی کے حکمرانوں کو فراہم کیا۔ یہ فیصلہ وقتی طور پر فائدہ مند تھا، لیکن طویل مدت میں ایمریٹس نے PIA کی اہم روٹس اور مارکیٹ پر قبضہ کر لیا۔ 2020 کے بعد PIA کی مالی خسارے میں اضافہ ہوتا گیا۔ انتظامی نااہلی، کرپشن، سیاسی مداخلت اور غیر ضروری بھرتیوں جیسے عوامل نے PIA کو شدید نقصان پہنچایا۔ قرضوں کا بوجھ بڑھتا گیا اور ایئر لائنز کی کارکردگی کم ہوتی گئی۔ فضائی بیڑی کی خستہ حالت، تاخیر سے پروازیں اور سروس کا معیار گرنے کی وجہ سے مسافروں نے دوسری ایئر لائنز کا رخ کرنا شروع کر دیا اور نتیجتاً PIA مالی بحران کا شکار ہو گئی اور انٹرنیشنل سطح پر اپنی ساکھ کو بیچی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2020 میں ایک افسوسناک حادثہ اور جعلی لائسنس سکینڈلز نے PIA کو مزید نقصان پہنچایا۔ آج PIA اربوں روپے کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اسے فروخت کرنے کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ یہ وہی ایئر لائنز ہے جس نے کبھی پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا تھا، لیکن آج یہ اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ PIA کی کہانی ایک سبق آموز مثال ہے کہ کس طرح ایک کامیاب ادارہ ناقص حکمت عملی اور بد انتظامی کی وجہ سے زوال کا شکار ہو سکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے اور ساتھ ہی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔